لیکن ان کے تعقل اس جماعت سے نہیں ٹوٹے ہیں اور بیچوں اکابرین کو جلا وطن ہونا پڑا، لیکن پھر بھی ان کے تعقلوں نے یا ان کی جماعت نے ان کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ بیسوں مرتبہ اس جماعت کے کارکنوں کو جیلوں میں بلا جواز ٹھونس دیا گیا، ہتھکڑیاں پہنائی گئی، بیڑیاں پہنائی گئی، مارا گیا، تشدد ہوا، بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی جمعیت کا کوئی کارکن اس سے نہیں ٹوٹا ہے۔ اس نے بدستور اپنی ہمدردی جمعیت کے ساتھ قائم رکھی اور اس حقیقت کو واضح کیا کہ ہم جمعیت کے پروگرام سے وابستہ ہیں، کسی شخصیت سے وابستہ نہیں ہے یا ذاتی مفادات کے لیے اس جماعت سے وابستہ نہیں ہے۔ جس جماعت کے کارکن ایک نظریہ رکھتے ہوں، جس جماعت کے کارکن ایک پروگرام رکھتے ہوں اور اس پروگرام پر غیر متزلزل یقین اور ایمان رکھتے ہوں، وہی جماعت ملک کی نمائندہ جماعت ہوتی ہے، اسی جماعت کو قومی جماعت کہا جاتا ہے۔ اور پھر جس جماعت کے کارکن چاروں صوبوں میں بدستور پھیلے ہوئے ہوں، وہی جماعت قومی جماعت کہلانے کا حق رکھتی ہے۔ اس لحاظ سے آج جمعیت علماء اسلام کے لاکھوں کارکن ملک کے چاروں صوبوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جن اکابرین کی یہ نمائندہ جماعت ہے، ان اکابرین کی ایک تاریخ ہے، ان کی ایک قربانی ہے۔ آپ مالٹا جائیں گے تو آپ کو مالٹا کی قید و بند میں شیخ الہند نظر آئے گا، آپ کو حسین احمد مدنی نظر آئے گا، آپ کو عطا اللہ شاہ بخاری نظر آئے گا، آپ کو اس جماعت کے اکابر قائد بیڑیاں پہنتے ہوئے، عسکری پہنتے ہوئے، تختہ دار پہ لٹکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس جماعت کا کوئی ایک کارکن بھی آپ کو مفاد پرست یا کوئی قید ایسا نظر نہیں آئے گا۔ اس بنیاد پر میں نے یہ عرض کی ہے کہ جمعیت علماء اسلام اس وقت ملک سب سے بڑی پارٹی اور بڑی سیاسی جماعت ہے، جو کسی ایک فرد کی پرستش نہیں کر رہی، کسی ایک فرد کا عزم نہیں چاہتی ہے، بلکہ یہ اگر چاہتی ہے تو اس نظام کو چاہتی ہے جو رب العالمین نے نازل کیا، محمد رسول اللہ کے اوپر، جسے جبریل ہزاروں سال کی مسافت طے کر کے لائے، وہ نظام جمعیت چاہتی ہے۔ اس کا نظام قومی نظام ہے جس کو ہر مسلم تسلیم کرتا ہے۔ اس کی چاروں صوبوں میں باقاعدہ نمائندگی ہے، باقاعدہ رکن سازی ہے، باقاعدہ دفاتر ہے، باقاعدہ اچھے نظریاتی کارکن ہے۔ اور پھر جمعیت وہ نظریہ رکھتی ہے کہ جس نظریے پر ہمیں کلمہ مجبور کرتا ہے، جو شخص کلمہ پڑھ لے گا وہ جمعیت علماء اسلام کے نظریہ اور پروگرام سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ اس بنیاد پہ میں نے عرض کی ہے کہ جمعیت علماء اسلام ملک کی واحد سب سے بڑی سیاسی پارٹی اور سیاسی جماعت ہے۔ جہاں تک بات رہی جمعیت کی قوت کی، تو میری معلومات کے مطابق پاکستان میں جمعیت واحد سیاسی جماعت ہے، واحد سیاسی پارٹی ہے کہ جس کے کارکنوں نے بغیر کسی کاغذی اجازت یا اس کے اشارے یا حکم یا ڈسپلن یا پالیسی کے اتنی جرأت کا مظاہرہ پھر بھی کر دیے ہے کہ جمعیت کے کارکن آج اس ظلم و تشدد کے دور میں گورنر ہاؤس پہ جھنڈا لہرا دے۔ اتحاد جمعیت کی قوت کا، جمعیت کی طاقت کا، جمعیت کی جرأت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مجھے بات کرنے دیجیے، اتحاد جمعیت کی قوت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کل ہماری پالیسی یہ طے ہو جائے کہ گورنر ہاؤس پہ جھنڈا لہراتے رہے، سب نے مملکت سے کرسی جرأت، طاقت اور قوت سے چھین لینا ہے۔ جب قائد اعلان کریں گے تو اس وقت آپ اندازہ لگائیں جمعیت کی قوت کا۔ میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں اگرچہ سٹیٹ کے نظام کا پابند ہوں، لیکن میں اتنے بڑے اجتماع کو ضائع اور برباد نہیں کر سکتا۔ صرف یا تو گالی دے کر میں جمعیت کے پروگرام کو برباد نہیں کروں گا، میں کچھ مخالفت کرتے بھی آپ کے ذہن میں جمعیت کا پروگرام، ذہن، نظریہ اتارنا چاہتا ہوں۔
آپ نے ایک نعرہ بلند کیا، جنرل ضیاء چور ہے۔ چور تو معمولی انسان بھی ہوتا ہے، پورے ملک پہ غاصبانہ قبضے کا نام چوری نہیں ہے۔ آپ کو اسے بہت بڑا ڈکیت کہنا چاہیے تھا، چوری تو بہت کمزور لگتا ہے۔ آپ نے اس کے جرم میں تخفیف کی ہے، آپ اس کو نیچے اتارنا ہے، لیکن میں سرے دست ضیاء کی تاریخ، اس کی سیرت کی نہیں جانا چاہتا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جمعیت ایک موقف، ایک نظریہ، ایک پروگرام رکھتی ہے، کارکن رکھتی ہے، نظریاتی کارکن رکھتی ہے، ایک قوت رکھتی ہے۔ پاکستان کی کون سی پارٹی ہے؟ بے نظیر نے کہا تھا کہ ہم گورنر ہاؤس میں قبضہ کر سکتے تھے، یہ زبانی بات تھی کہ کر سکتے تھے، اس لفظ پر اس نے بنیاد رکھی۔ بے شک مارٹی میں وہ شامل تھے، میں شاید تفصیل میں رہ جاؤں، لیکن جہاں تک میرے جماعتی موقف اور قوت کی بات ہے ضرور کہوں گا۔ انہوں نے کہا تھا ہم کر سکتے تھے، اعلان تھا قیادت کا کہ ہم کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ ادھر جمعیت کی قوت تھی، اس نے اس لفظ پہ بنیاد رکھی کہ ہم کر سکتے تھے، ہماری اتنی قوت ہے، گویا ہم بڑی پارٹی ہے، وہ تو کر سکتے تھے، آگے کوئی جاتا یا نہ جاتا یہ بات کی بات ہے۔ وہاں قیادت بول رہی تھی کہ ہم گورنر ہاؤس میں قبضہ کر سکتے ہیں، یہاں قیادت نہیں بولی، توجہ نہیں آپ کی نہیں کرو، یہاں قیادت نہیں بولی کہ قبضہ کرو، یہاں کارکن کے دل میں غصہ ہے اور اس نے بغیر قیادت کے مسئلے کے قبضہ کر لیا ہے۔ اگر کر سکنے والی جماعت بڑی جماعت ہے تو جو کر چکی ہے وہ کیوں بڑی جماعت ہے؟ اور میں آپ کے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت بہت جلد انقلاب کے راستہ پہ گامزن ہونا چاہتی ہے۔ جب تک ہم انتخاب کے راستہ سے اپنی منزل تک پہنچنے میں آسانی محسوس کریں گے، ضرور اس راستہ پہ چلیں گے کہ میرے قائد مرحوم اس راستہ پہ چلتے رہے ہیں، لیکن جب ہمیں مکمل مزید مایوسی ہوگی تو پھر جمعیت قوت کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے۔ اور جب جمعیت کی قیادت میں اعلان کر دیا کہ گورنر ہاؤس اور صدر ہاؤس پہ قبضہ کر لیا جائے تو ایک ہی رات میں جمعیت کے جھیالے کارکن بغیر کسی تاخیر سے قبضہ کر چھوڑے۔ آپ کی کیا رائے ہے، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اسی آواز سے، بلند آواز سے، ہاتھ نیچے نہ ہوں، ہاتھ نیچے نہ ہوں۔ آپ چاہتے ہیں اسلام آئے؟ بلند آواز سے، اسلام آنا چاہیے۔ 40 برس کا عرصہ طویل بیت چکا ہے، پاکستان میں ہر چیز کو متنازع بنا دیا گیا، قرآن متنازع بنا دیا گیا ہے، رسالت متنازع بنا دی گئی ہے، ختم نبوت متنازع بنا دی گئی ہے، چوری کی سزا متنازع بنا دی گئی ہے، شرابی کے درے متنازع بنا دیے گئے ہیں، اور دیت کا مسئلہ متنازع بنا دیا گیا ہے۔ جمعیت کے جیالوں اٹھو، انقلاب کی لینیں ہموار کرو، یا اسلام آئے گا یا ہم نہیں رہیں گے۔ آپ چاہتے ہیں بلند آواز سے، چاہتے ہیں آپ اسلام آئے؟ بلند آواز سے آنا چاہیے، اونچی اونچی آواز سے اسلام آنا چاہیے۔ پھر کھڑے ہو کے تعین کیجیے، ایک منٹ میں کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جو تخت ختم نبوت، جو تخت ختم نبوت، جو تخت ختم نبوت، خلافت راشدہ، بیٹھنا نہیں کھڑے رہنے۔ ایک منٹ کی بات، فلسطین میں میری ماں کا دوپٹہ تھی، فلسطین میں میری بہن کی جانب اللہ کی گئی ہے۔ جمعیت تاریخ کو فلسطین کی مظلوم بیٹی، مظلوم ماں کے تحفظ کے لیے امریکہ کے سفارت خانے کے سامنے دھرنا مانگنا چاہیے تو میں آگے
امریکی کتے مردہ باد، اسرائیلی کتے مردہ باد،